برکت پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی جو تجویز پیش کیے نا ہمارے محترم جناب علامہ حسین واحدی صاحب نے 5 فروری والی، اس کو میں اس کی بڑی پرزور تائید کرتا ہوں کہ یہ تحریک کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ کام کریں، اور میں واحدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ باقی بھی جہاں جہاں پہ بھی قائد جعفریہ کے فاتح موجود ہیں وہاں پہ یہ پیغام آپ دیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور دیں گے۔ جو میرے نہایت عزیز برادر ناصر شیرازی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے دل میں بہت، ان کی پہلے کو قدر کم نہ تھی لیکن آج اور بھی زیادہ ہو گئی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہر جماعت میں دیکھیں ذرا تھوڑے سے شدت پسند جذباتی لوگ ہوتے ہیں جن کو باقی مسائل کی باریکیوں کا حساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہماری جماعت یا ہمارے لیڈر کے خلاف بات کرے تو اس کا گالی کا جواب گالی نہیں ہے، انتظار کریں یہاں تک کہ ممکن ہے اس کے سامنے حقائق نہ ہوں وہ پہنچ جائے۔ کئی پوسٹیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس میں یہ کہتی کہ اس وفد کے یہاں آنے پر منفی چیزیں، تو میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے اس کا مثبت طریقے سے میں جواب دوں، یعنی میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا اس کو جواب دینے میں۔ اگر یہ کام کرنا ہے جس کی طرف شیرازی صاحب نے اشارہ کیا ہے تو ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ فوری رد عمل جو ہوتا ہے کسی ایک کم فہم میں کہوں گا دوست کی طرف سے کوئی جذباتی ایسی چیز منفی، تو ہمیں اس کا فوری جواب نہیں دینا، منفی رد عمل دینا۔ میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اگر جواب دیتا ہوں تو میں بہت محبت سے جواب دیتا ہوں، اور پھر اس کی بڑی تاثیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یعنی وہ بات وہی بات زبان اور وہی قلم محبت اگلنے لگتا ہے اور صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی توقع رکھتا ہوں، اہل علم ہے، اہل درد ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ دنیا شہادت سردار قاسم سلیمانی سے پہلے اور بعد اب 2 حصوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ نئی دنیا ہے جس میں ہم داخل ہو گئے، انقلاب کا ایک نیا مرحلہ ہے جس میں ہم داخل ہو گئے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ امام خمینی کی ایک ایسی ذات ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا انقلاب پیدا کرتی ہے، اور ان کے جانشین برحق نے آج اس شہادت سے ایسا پیغام دیا ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب، نیا انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اس انقلاب کا فوری نعرہ اور سلوگن یہ ہے کہ امریکہ عالم اسلام سے نکل جائے، اس سے کم تر پر بات نہ کریں آپ۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ امریکہ ہمارے اس میں بھی آیا ہے جیسا کہ محترم واحدی صاحب نے فرمایا اعلامیہ میں، یعنی پاکستان میں دینی جماعتیں اس پر متفق ہو گئی ہیں اس میسج پر کہ امریکہ عالم اسلام سے نکل جائے، اور دوسرا اس پہ متفق ہو گئی ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے اور عالمی دہشت گرد ہے۔ اس میں یہ بھی جملہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، خط قرمز جس کو آپ فارسی میں کہتے ہیں، کشمیر اور فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم اپنے ملک کی حکومت کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر کا سودا کرے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائے۔ ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے، ہم اپنے پاکستان کا قبلہ تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے آخری یہ گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارے عزیز نے بھی اشارہ کیا، پاکستان میں اگر ہم بھی وہی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں تو ہم سے زیادہ خوبصورت لچھے دار تقریریں کرنے والے دوسرے لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ذلت، ہماری غربت، ہمارے فقر کا ذمہ دار امریکہ ہے، IMF ہے جس کا اصل سرگرم امریکہ ہے، صہیونزم ہے، برطانیہ ہے۔ ہم کہیں کہ امریکہ ادھر ہی رہے اور ہم روٹی کپڑے مکان کی بات کریں، غریبوں کی بات کریں،
تو میرا خیال ہے کہ آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا. ہمیں پتہ ہے ہم امریکہ سے نجات پائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ اس کا غریب آدمی ترقی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینی جماعتیں جیسا کہ اس کے اسلامیہ سے ظاہر ہوتا ہے اس نقطے پر اکٹھی ہو گئی تو پاکستان میں ایک نیا سورج چڑھے گا, ایک نئی صبح آئے گی. ہم ایک انقلاب کی طرف مل کے قدم بڑھائیں گے, کوئی فرقے ورقے نہیں رہیں گے. ہم نبی پاک کی خوشنودی کے لیے نکلیں گے. ان کا نظام اور ان